پتہ نہیں چلتا تھا کہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا ٹائم ہے، رات ہے یا دن ہے، کون سی نماز پڑھے، دم گھٹتا تھا، کیا کیفیت گزرتی تھی۔ خدا کی قسم وہاں ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں کال اس کوٹھری سے باہر نکالو، بے شک مارنے کے لیے نکالو، تشدد کے لیے نکالو، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہمیں باہر نکالو، ہم پریشان ہیں، بس ہماری ساری کائنات ایک کال کوٹھری، باہر سورج ہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں کہا کرتا تھا زندہ قبریں ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے 108 دن کے بعد جب ان زندہ قبروں سے باہر نکلے تو 108 قرآن ختم ہو چکے تھے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ ڈر گئے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا کفر سمجھتے ہیں۔ جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق، مولانا محمد اعظم طارق، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، کسی اور کا ڈر، کسی اور کا رعب اپنے دل میں رکھنا کفر سمجھتا ہوں۔ کافر ہو کر مروں اگر خدا کے سوا کسی اور سے ڈروں۔ تم کہتے ہو وردی سے ڈر گیا، اور میں کہتا ہوں تم کہتے ہو وردی اتارو، میں کہتا ہوں بوٹ بھی ساتھ اتار لو۔ تم تو کہتے ہو نا وردی اتارو، میں کہتا ہوں ساتھ بوٹ بھی اتار لو، بوٹ بھی اتار لو۔ ہم نہیں ڈرتے کسی سے، نہ کسی کا ہم پر احسان ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ انہوں نے تو جیلوں میں ڈالا تھا، کوٹھریوں سے نکال کر اسمبلی میں پہنچانے والا میرا خدا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، زور سے بولنا ہے۔ کس کا دین؟ صحابہ کا دین۔ کس کا دین؟ کس کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ دین والے، دین صحابہ والا۔ دیندار وہی ہے جو صحابہ کا حقدار ہے، جو صحابہ کا حقدار نہیں ہے لا شک بے ایمان ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کا دشمن دیندار نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔